پاکستان سے ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہوکرز ہیں نا، یعنی جنہیں ہم پنجابی زبان میں گشتیاں کہتے ہیں، جتنے بھی یہ ایشین کنٹریز ہیں، دبئی وغیرہ میں سنا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں، ان سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے نا وہ ہے تھائی لینڈ کے اندر، جو آ کے سیکس ورکر کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ کون ہے لوگ، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کون ہے جو آتی ہیں۔ زیادہ تر یہ جو ہوکرز ہیں یہ کوئی ایک عزت دار گھروں کی یا کامن جو ہے نا وہ سوسائٹی سے نہیں آتی، یہ ایک مخصوص طبقہ ہے زیادہ تر۔ اس کے علاوہ بیچ میں کچھ ایسی عورتیں بھی، لڑکیاں شامل ہو جاتی ہیں جو مجبور ہوتی ہیں کسی پریشانی کی وجہ سے اس گروہ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہیرا منڈی جو ہے نا، یہ لاہور میں ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ یہ وہاں ہیرا منڈی میں جو ہوکرز ہیں تو یہ وہی فیملیز چلی آ رہی ہیں جو بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے نا، یہ فیملیز جو تھی وہ پاکستان میں، تو انہوں نے یہ اس کو ایز اے بزنس وہاں پہ نا پیشہ لیا۔ 90s تک ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ مختلف کوٹھے جو ہے نا وہ آباد ہوتے تھے، شام کو وہ کھل جاتے تھے۔ آپ اگر وہاں اس علاقوں میں واک کریں نا تو وہ کھلے ہوئے ملتے تھے۔ وہاں پہ طبلے پہ بندے بیٹھے ہوئے تھے، لڑکیاں جناب بناؤ سنگار کر کے بہترین طریقے سے وہاں پہ بیٹھی ہوتی تھی، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا جو پیسے والے ہوتے تھے۔ شروع سے یہ لوگوں نے نا، بہت سارے لوگوں نے پیسے لٹائے وہاں پہ اور بڑا کچھ ہوا۔ مشرف دور میں اس کو بند کیا گیا تھا، انہوں نے تو اپنی طرف سے اچھا اقدام کیا ہوگا، لیکن وہ جو ہوکرز ہیں وہ شہر کے اندر اور مختلف علاقوں تک پھیل گئی، پھر وہ باہر کے ملکوں میں انہوں نے آنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس میں آپ جو ہے نا جو مختلف 5 سٹار ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ فارنر جو ٹھہرتے ہیں، تو ان کو جو ٹاپ کلاس کی ہوکرز ہوتی ہیں نا، یہاں پہ میں گشتیوں کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ یہ لفظ اتنا کوئی سوبر نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد جو ہے نا یہ کیپٹل ہے، اور کیپٹل میں آپ کو پتہ ہے کہ فارنرز جو ہے زیادہ تعداد میں آتے ہیں، وہاں پہ امبیسیز وغیرہ بھی ہیں، تو مطلب مختلف لوگ جو ہے نا جو کچھ آفیشیل یا ایسے لوگ آتے ہیں تو وہ پھر مختلف 5 سٹار ہوٹلز میں وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں۔ ہالیڈے ہو گیا، میریٹ ہو گیا، اور جو بھی 5 سٹار ہوٹل ہے وہاں پہ، سرینا ہوٹل ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ جو ہوٹل ہیں، یہ جو ہوکرز ہیں نا، ان کا ایک گروپ کام کرتا ہے، گروہ کے طور پہ یہ کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ نا لڑکے یا بوائے فرینڈ کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، گیز ٹائپ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ گیز ہی ہوں، لیکن ویسے وہ جو ہے نا دیکھنے میں لڑکے لگیں گے اور وہ ساتھ چل کے مطلب ہے نا۔ اب یہ ہوکرز جو ہے نا یہ کس طریقے سے مطلب ہے نا، یہ مختلف کنٹریز میں آ کے جو زیادہ پیسے بنانے کے لیے، یا مارکیٹ دیکھیے کہاں پہ زیادہ چل رہا ہے۔ اب تھائی لینڈ، بینکاک جو ہے اسپیشلی ایسی مارکیٹ ہے سیکس کی کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ اس وقت کا چلا ہوا ہے جب سے گورے یہاں تجارت انہوں نے یورپین نے شروع کی، اور یہ جو گاؤں دیہاتوں سے، چھوٹے شہروں سے لڑکیاں اٹھ کے بینکاک آتی تھی، لوکل لڑکیاں، اور پھر وہ مطلب ایک پیسے کمانے کے لیے نا، غربت کی وجہ سے تو وہ سیکس کرتی تھی، ان کو پیسے ملتے تھے، تو یہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا کہ لڑکیاں آتی تھی وہاں پہ، اور ابھی تک بھی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ جاری ہے مختلف جو ہے شہروں کے اندر، کہ جو لڑکی بڑی ہوتی ہے تو وہ اکثر پہلے جا کے نا اس کے لیے جاب ڈھونڈنا، اور جاب سے پہلے سیکس کرنا کوئی معمولی بات ہے، یعنی ایز اے ہوکر جو ہے نا کچھ عرصہ کام کرنا تھائی لینڈ کے اندر۔ اچھا، اب جو بینکاک سٹی ہے یہاں پہ، کیونکہ دنیا بھر سے وہ ایک مارکیٹ بنی ہوئی ہے سیکس کی، تو جتنے یورپین لوگ ہیں یہ آتے ہیں، پھر عربی جو ہے نا بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ آتے ہیں، یعنی عربیوں کے پاس تو پیسہ ہے اور وہ ایزی ایکسیس دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ٹاپ کا مال بنتا ہے۔ اب جہاں پہ مارکیٹ ہوتی ہے نا تو وہاں پہ مال سائڈوں سے آگے پیچھے سے جمع ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ اب بینکاک کے اندر جب یہ مارکیٹ بنی، پتایا ہے، پھوکیٹ ہے، مختلف سٹیز ہیں، چنگ رائی ہے، چنگ مائی ان کا، تو اسپیشلی جو قریب کے سٹیز ہیں نا بینکاک کے ساتھ جو سٹیز ہیں نا پتایا وغیرہ، تو یہاں پہ بڑی تعداد میں جو ہوکرز ہیں یہ نہ صرف تھائی لینڈ کے اندر سے اٹھ کے آتی ہیں بلکہ مختلف کنٹریز سے، جس میں کہ پاکستانی ہو گئی، انڈین ہو گئی، اس کے علاوہ عربی جو ہے نا جو قریب کنٹریز کی ہیں، رشین ٹاپ کلاس کی ہوکرز وہاں پہ آتی ہیں، اور ایون افریقن کنٹریز سے بھی ہوکرز جو ہے نا وہ یہاں پہ آتی ہیں۔ یعنی ٹیسٹ کی بات ہے، کوئی لوگ جو ہے نا وہ کالی جو ہوکرز ہوتی ہیں ان کو بھی پسند کرتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ یہ مارکیٹ ہے، منڈی ہے یعنی نا، اور دنیا بھر سے جو آوارہ گرد ہوتے ہیں یورپ کے اندر یا امریکہ سے، کینیڈا سے، ایسے لوگ، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے ان کو لڑکی نہیں ملتی یا ان کو نا، تو ان کا پھر شکار جو ہوتا ہے نا، ایک تو سستا ہے، وہ ان کو سستا پڑتا ہے، دنیا بھر سے وہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ، اور آ کے جناب
وہاں پہ پڑے رہتے ہیں. ان کے پاس اب پینشن کئی لوگوں کی جو گورے ہیں نا, امریکن ہیں, برٹشر ہیں, کینیڈین ہیں, ان کی پینشن ہی لاکھ 2-2 لاکھ لگی ہوتی ہے. ان کو پرابلم نہیں ہوتی, ان کے لیے وہ بڑا سستا ہے, آرام سے گھر لیتے ہیں, ایک لگژری لائف گزارتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مطلب نئے وہاں پہ ذائقے چکھتے رہتے ہیں. لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ مال جو ہے نا مل گیا سستا, کیونکہ مارکیٹ ہے وہاں پہ. عربی اسی طرح آتے ہیں, عربی وہاں پہ اپنی پسند کا مال وہ چوز کرتے ہیں اور وہ جا کے مطلب سیکس کرتے ہیں اپنے حساب سے. اب پاکستانی جو ہے نا ان کی بھی مارکیٹ ہے, عربی جو ہے نا وہاں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں, مطلب زیادہ عربی شربی جو ہے نا ان کو لے کے جاتے ہیں جو پاکستانی مارکیٹ میں. جب آپ ایک مخصوص لائف گزار رہے ہو تو آپ کو دوسری چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا, تو آپ کے تجسس ہوتا ہے, آپ کھوج لگاتے ہیں مختلف چیزوں کی, تو آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. میں نے تھائی لینڈ میں اسٹے کے دوران نا تو میں نے دیکھا وہاں پہ کہ بہت سارے ایسے پاکستانی جو کہ یعنی ہائی جینٹری جو ہے نا وہاں پہ لوگ زیادہ تر, جو کہ ہمارے آفیشیل ہیں, بہت سارے پولیٹیشین ہیں اور بزنس مین ہیں. تو یہ لوگ وہاں پہ آتے تھے اسپیشلی جو سیکس کے لیے. آپ یقین کریں, یعنی میں نے ان سائڈ دیکھا ہے وہاں پہ, مجھے پتہ چلا ہے, مطلب میرے دوست بنے ہوئے تھے وہاں پہ, وہ آفیشیل کچھ کام کرتے تھے وہاں پہ, تو ان کے پاس ڈیلیگیشن وغیرہ آتے تھے, وہ مجھے بتاتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے یہاں پہ اور پکی بکنگ ہوئی ہوتی ہے یہاں پہ, بڑے بڑے نام جو ہے نا یہ لوگ آ کے وہاں پہ سیکس کرتے تھے. بہت سارے ایسے معزز لوگ بنے ہوئے جو آپ کے سامنے جناب نا وہ اتنی داڑیاں رکھی ہوئی اور بڑے نیک بنے ہوتے ہیں. تو وہ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ آ کے نا ان کے اندر کا شیطان جو ہے نا, کہ وہ لوگوں کے سامنے جناب نیک بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کے اندر کا شیطان میں نے دیکھا ہے وہاں پہ کہ وہ لوگ کیا کرتوت کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ وہی لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے نا, کئی لوگ مطلب بزنس مین یا اللہ کر رہے ہیں, یا وہ میں نے دیکھے ہیں کہ وہاں پہ اندر سے جناب انہوں نے گیمیں ڈالی ہوئی ہیں. لڑکیاں بکنگ ہوئی ہے اور وہ جناب ٹاپ کا مال ہے, مساج کرواتے ہیں. بلکہ بہت سارے لوگ ایسے, میرے کئی دفعہ میرا اپنا ایسے مجھے مطلب فیس کرنا پڑا کہ یہ لوگ مطلب مجھے بظاہر کہ جی ہم نے آنا ہے وہاں پہ, ہم یہ کوئی دیکھنا چاہ رہے ہیں بزنس اپرچونیٹیز یا کسی اور وجہ سے نا, اور آئے یہاں پہ تو پھر مجھے آ کے پوچھتے ہیں یہاں پہ کوئی مساج سینٹر یا کوئی سیکس جو ہے نا. تو میں اس چیز پہ حیران رہ جاتا تھا کہ یعنی ایک آدمی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ ایک مرد جو ہوتا ہے اس کو مطلب ان چیزوں کی طلب ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی فرض کیا کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کسی کا معاشقہ ہو گیا یا کوئی بات چل گئی, کچھ لمیٹڈ ہے. لیکن جب آپ جو ہے نا یعنی ہوکرز کو پیسے دے کے کرتے ہیں, اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی مینٹلٹی پہ کہ یعنی کسی عورت کو یعنی آپ پیسے دے کے اس کی بے بسی کا, اور آپ جو ہے نا پتہ نہیں کس طریقے سے آپ لوگ انجوائے کر لیتے ہیں. میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوا. بڑے بڑے نیک لوگ, بڑے بڑے دیکھنے میں جناب معزز وہ لوگ میں نے دیکھے کہ وہاں پہ وہ یہ کرتوت کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا آپ دنیا کے کسی بھی کونے پہ چلے جائیں, انسان کے اندر اللہ نے ہوس تو رکھی ہوئی ہے, اس کے اندر یہ بھوک ہے نا, جسم کی بھوک ہے, اس کے علاوہ پیٹ کی بھوک ہے, تو سیکس بھی بھوک ہی ہے ایک جو ہے نا, اور خود غرضی بھی رکھی ہوئی, حسد بھی ہے, سارا کچھ ہے. لیکن ان چیزوں پہ ہم لوگ پازیٹیولی جو کنٹرول کر کے تو ہم اچھے انسان یا اچھے ہیومن بن سکتے ہیں نا. تو یہ کہانیاں ہمارے معاشرے کے اندر چل رہی ہیں, جو دنیا میں جو ہوس کے کھیل ہیں, یہ میں نے جو ہے نا ان بڑے سٹیز کے اندر دیکھے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے. تو لوگوں سے مت بچیں, جو ہے نا لوگوں کے سامنے جو ہے نا نیک ہونے کی ضرورت نہیں, اپنے اندر جو ہے نا اندر سے نیک ہوں, اور اپنے آپ کو آپ فیل کریں کہ آپ ہیومن بینگ ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. اس وقت کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.